الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے ہر انسان کو 4 منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک منزل ماں کے پیٹ کی منزل ہے اور ایک منزل دنیا کی ہے، اور تیسری منزل عالم برزخ قبر کی منزل ہے، اور چوتھی منزل آخرت کی ہے۔ ہر انسان کو 4 منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، سب کو ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے ہو کر ہی دنیا پہ آئے گا۔ کوئی ایسا دنیا پہ انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں نہ رہا ہو جو پیدا ہوا ہو۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جہاں عام حکم ہے اس میں کچھ لوگ مستثنیٰ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ سب کے اوپر برابر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ موت کا وقت فکس ہے، کہ اس کا وقت آتے ہی ٹلتا نہیں ہے، لیکن سب کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی ذات سے، واقعات سے ملتا ہے کہ ان سے موت کو بھی ٹلا دیا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے سب کے لیے برابر قانون نہیں ہوتا ہے، کچھ خاص لوگ اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اسی طرح سارے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے اور تا قیامت پیدا ہوں گے، ہر ایک کو ماں کے پیٹ سے گزرنا پڑے گا۔ اور ماں کے پیٹ سے صرف انسان نہیں، حیوان بھی پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جانور بھی رہتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ماں کے پیٹ میں جس طرح بنانا ویسا ہی بنائیں گے۔
اگر خوبصورت بنانا ہو تو اللہ اس کے اندر خوبصورت بنا دیں گے، اگر اللہ چاہیں تو اس کے اندر بدصورت بنانا تو بدصورت بنائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک بچے کے جو ہے اندھا بنا دیا جائے تو اللہ اندھا بنا دیں گے، اگر اللہ کی مرضی ہو تو لنگڑا بنا دیں، اللہ کی مرضی ہو تو لولا بنا دے، اللہ کی مرضی ہو تو گونگا پیدا کر دے۔ تو ماں کے پیٹ میں انسان کا کوئی مشین کام نہیں دے گا، لیکن بزرگوں سے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور جان اللہ ڈال دیے ہوں، جان تو فوراً نہیں پڑتا، پہلے گوشت کا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جان بعد میں ڈالا جاتا ہے۔ اور جب بچے کے پیٹ میں بچہ پیٹ میں ہو، جان ڈال دی جائے اور اس کی ماں اگر کوئی بے حیا کام کرے، دین و شریعت کے خلاف کام کرے، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کام کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات کے خلاف کام کرے، اللہ کے رسول کے منع کیوں چیزوں کو استعمال کرے، اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا ہے اس کو کرے اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے نہ رکے، تو وہ بچے کے اندر بھی اس کا اثر سرایت کرتا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کئی بزرگوں کا واقعات ہے، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ واقعہ ہے، تو بھی ان کی بھی ماں بڑی متقی تقوی والی عورت تھی کہ جب بابا فرید الدین ان کی امی کے پیٹ کے اندر تھے تو کبھی بھی جو ان کی ماں جو ہے گناہ نہیں کیا، پورے 9-10 مہینے تک ماں نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے پہ اس کا اثر پڑے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کی برائی سے بچے پہ اثر پڑتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا اس دور کا ماحول ایسا ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اور بیٹھی ہے ٹی وی کے سامنے اور بے حیائی تصاویر گندی چیزوں کو دیکھتی ہے، تو بچے بھی اس پہ اثر پڑتا ہے۔ ماں جو ہے پیٹ میں بچہ رکھی ہے، بچے پہ جان پڑ گئی ہے، ماں کہیں زناکاری میں مبتلا ہے اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کہیں کسی کو گالی دیتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کسی کی چغلی و غیبت کرتی ہے، تو ایسی ایسی برائی کرتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا پہ آتا ہے تو بچے پہ وہ اثر پڑتی ہے، وہ تقوی کے آثار نہیں ہوتے، وہ للہیت بچے میں بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ماں کی غلطی ہے جو اپنی زندگی کو ماں نے تباہ کیا، اور صرف اپنی زندگی کو نے، اپنے بچے کی زندگی کو بھی ماں نے برباد کیا، اس کے لائف کو، اس کی زندگی کو، اور جو مقصد زندگی تھا اللہ نے اس مقصد کے تحت نے بچے کو پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ میں رہنے کے وقت سے ماں نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ ایسی ماؤں کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ جب بچہ اپنے پیٹ کے اندر ہو کس نہج سے، کس طریقہ سے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے دین پہ کس طرح رہنا چاہیے، ماں کو سبق سیکھنا چاہیے، اکابرین کے اولیاء کرام کے واقعات کو اپنے نظر میں رکھنی چاہیے کہ ماں اس حالت میں، اس 9 ماہ کی زندگی میں تو ماں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے بچے کی وجہ سے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تکلیف کی وجہ سے کوئی شریعت کے خلاف کام کر بیٹھے، نماز چھوڑ دے، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے دین کی عبادت کو چھوڑ دے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے دوست اور بزرگو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچے کو کوئی اختیار نہیں، باپ ماں کو اختیار نہیں ہوتا ہے بنانے میں، اللہ بناتا ہے، لیکن حدیث پاک سے ملتا ہے، بزرگوں کے واقعات سے ملتا ہے کہ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بچہ بھی اندھا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بچہ گنگا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بچہ کن ذہن پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بچہ پاگل پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو بچے سے اور میاں بیوی کے اندر جو تعلقات ہے کہ ان کا طریقہ باپ ماں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، ایک باپ ماں جو ہے بیوی، میاں بیوی آپس میں تعلقات ہو، کیا دین کا
کا طریقہ ہے، شریعت کا کیا طریقہ ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اس طریقے کے خلاف جو ہے آج جب مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے تو بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہوگا جیسے باپ ماں کی غلطی کا اثر بھی پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر وہ ہاتھ پر آپ جو ہے بچہ اندھا ہے، آپ کوشش کریں مشین لگائیں بچے کو بینا کر دیں، بچہ کے پیر نہیں ہے آپ کوشش کریں بچے کے پیر لگا دیں، ماں کے پیٹ کے اندر آپ کی کاریگری نہیں چلے گی۔ اور اللہ نے کہا کہ انسان یہ بھی بتا نہیں سکتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ جب تک جان نہیں پڑا ہے اس وقت تک کوئی سائنسداں بتا نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے ابھی پورے جسم کی شکل میں نہیں آیا ہو، اس وقت نہیں بتا سکتا۔ آج کا کمپیوٹر جو بتاتا ہے کہ جب بچہ شکل میں آ جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی کی صورت اللہ بنا دیتے ہیں، اب اس کو اوپر سے فوٹو کر کے جو ہے دیکھ کے بتا دیتے ہیں سائنسداں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے لڑکا ہے، اب تب جا کر بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ حکم ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب باپ کا نطفہ گرا، اب جب اللہ نے اس میں جو ہے اب کا چمڑا اس کا جو گوشت بنایا مضغہ بنایا، اس وقت کوئی سائنسداں بتا نہیں سکتا کہ اب جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ جان پڑنے کے بعد میں کوئی بتا دے ہو، کوئی کمال کی باتیں نہیں ہیں۔ ایسے تو مسلمان خود ماں بتا سکتی ہے کہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو ماں خواب میں دیکھ لیتی ہے کہ میرا جو اس مرتبہ پیدا ہونے والا وہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگا۔ کچھ مائیں بھی ایسی اللہ والی وہ بھی بتا دیتی ہیں کہ میرا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ خود تو بتائی دیتی ہیں، سائنسداں کیا بتائیں گے۔ اس لیے دوستو ماں کے پیٹ میں اختیار نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں لگایا۔ ماں کے پیٹ میں دین کا کوئی آرڈر نہیں ہے، اس لیے کہ بچے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اس لیے بچہ اس میں جو ہے کسی کے جو ہے کچھ کر نہیں سکتا بچہ، اور بچہ محتاج ہے کہ اللہ اس کو چاہیں گے جو ہے دنیا پہ نکالیں گے، بچہ اس کا محتاج ہے، بچہ کچھ کر نہیں سکتا، اور اس لیے شریعت کا حکم ماں کے پیٹ کے اندر کا نہیں ہے۔ بچے پر اس وقت حکم نہیں لگتا جب ایک دوسری منزل میں جب بچہ قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ دنیاوی زندگی یہ دوسری جو ہے منزل ہے، اور یہ اصل زندگی ہے، اور یہ ایک قیمتی زندگی ہے، اور یہ وقت جو ہے غنیمت ہے، اور اس وقت میں اگر آدمی جیسی زندگی گزارے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد میں اللہ اپنی مرضی اس پر یہ کریں گے۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے گا، مرنے کے بعد کی زندگی تا قیامت اس پر اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسے برتاؤ کریں گے۔ دنیا میں زندگی میں آدمی اللہ چھوڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو قدرت دے رکھی ہے، یہ انسان اگر اسی ہاتھ سے چاہے کسی یتیم کو کھانا کھلا سکتا ہے، کسی غریب کو جو ہے کپڑا پہنا سکتا ہے، کسی ظالم کو روک سکتا ہے، کسی برائی کرنے والے پہ برائی کو روک سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی طاقت دے رکھی ہے انسان برائی بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے، اور تاش کھیل سکتا ہے، اور بازاروں میں اڈا بازی کر سکتا ہے، اور نماز چھوڑ سکتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی طاقت دے رکھی ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے، چوری سے بچ سکتا ہے، زنا سے بچ سکتا ہے، شراب سے بچ سکتا ہے، تاش کھیل سے بچ سکتا ہے، جوا کھیل سے بچ سکتا ہے، بازاروں میں اڈا بازی سے بچ سکتا ہے، پولوں پہ بیٹھنے سے بچ سکتا ہے، سڑکوں میں جو ہے نگاہ کو خراب کرنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے کہ برائی کی جیسے طاقت دیا ہے، بھلائی کی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، نہ اس کو مجبور رکھا ہے دنیا پہ کہ کچھ نہیں کر پائے گا، جو اللہ چاہیں گے کرے گا۔ اس پر وہ طاقت اللہ نے ازل سے دے رکھی ہے، یہ جو چاہے گا کر گزرے گا دنیا کے اندر، یہ طاقت ہے۔ تقدیر یہی چیز ہے کہ جو چاہے گا انسان کرے گا، اس کو طاقت، اسی چیز کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتے نماز کی، اللہ توفیق نہیں دیتے زکات دینے کی، اللہ توفیق نہیں دیتے حج کرنے کی، اللہ توفیق نہیں دیتے عبادت کرنے کی، اللہ توفیق نہیں دیتے مسجد آنے کی۔ یہ غلط ہے، یہ خیالات بری ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تقدیر کے خلاف جو ہے سازشیں ہیں۔ اپنا فطرت ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، تقدیر کو اللہ کے بارے میں کہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے کہیں گے جو تقدیر میں لکھا تھا، اور زکات نہیں دیں گے کہیں گے جو تقدیر میں تھا ہونا تھا، اور جو ہے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا جہنم میں جانا تو جائیں گے، بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تقدیر جو ہے جو
وہ جو آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، یہ تقدیر ہے کہ آدمی چاہے گا یہ کر سکتا ہے، اگر نہ کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، نہ کرے گا تب یہ طاقت ہے۔ اپنی تقدیر کے بہانے میں بیٹھے رہتے ہیں، دین کو چھوڑ کر سوچتے ہیں جو ہونا ہے قیامت میں ہوگا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا تو اگر نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، تجھے جنت میں داخل کروں گا، اگر تو جو ہے نماز نہیں پڑھے گا، دیندار نہ ہوگا، تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تم فیصلہ کرو کہ جو تقدیر کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے، اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں جہنم میں داخل کروں گا، جو نماز پڑھے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ جنت میں داخل کروں گا، اگر نہ پڑھے تو قصور جو ہے اپنی ہے، تقدیر کی نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف باتیں کہنا یہ بکواس ہے، یہ دماغ کی جو ہے کمی کی علامت ہے، یہ دماغ واس کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تقدیر کے معاملہ لے کر لوگ بیٹھتے ہیں چین سکون کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی میں اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو بھیجا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان پیدا ہوتے گئے، صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ لاکھوں انبیاء کرام کی ذات بھی دھرتی سے دنیا سے گزر گئی، لاکھوں صحابہ کرام کی ذات گزر گئی، اور لاکھوں اولیاء کرام اس دنیا سے گزر گئے، لاکھوں علماء دنیا سے گزر گئے، لاکھوں ائمہ اس دنیا سے گزر گئے، لاکھوں مجتہدین کرام دنیا سے گزر گئے، لاکھوں مجاہدین دنیا سے گزر گئے، لاکھوں جو ہے آج بھی ائمہ علماء، آج بھی جو ہے اصدقاء اور احیاء سب موجود ہے اس دھرتی کے اندر۔ آج بھی ان کی جو ہے ان کا جو ہے سبق اور ان کا جو ہے زندگی ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج پیغمبر کی ذات بھی موجود ہے، پیغمبر کی سیرتیں موجود ہیں، وہ علماء و انبیاء، علماء و اولیاء آج ان کی سیرتوں کو جو اپنائے ہوئے ہیں، آج بھی جو ہے زندہ جاوید جو ہے نمونہ اسلام کا موجود ہے، حقانیت موجود ہے۔ جب ایک دور میں حضرت آدم نے اسلام لے کر آئے تھے، لوگ جو ہے حضرت آدم کے نسل سے جو ہے ان کے بیٹے قابل سے جو ہے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل قابل نے کیا تھا، اس نے قتل کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایسا ناپاک گناہ کیا، قیامت تک جتنے انسان قتل ہوتے جائیں گے سب کا گناہ اللہ قابل کو لکھیں گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگ، گناہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، حضرت آدم کے بعد میں انسان پیدا ہوتے گئے، لوگ ظالم بھی پیدا ہوتے گئے۔ حضرت نوح کی قوم نے ظلم کیا، حضرت نوح نے سمجھایا قوم تم سدھر جاؤ، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں مواعظہ نہیں مانگتا، میں پیسہ نہیں مانگتا، میں روپیہ نہیں مانگتا، میں درہم و دنانیر تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے اسلام مانگتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرا یہ پیغام ہے۔ قوم نوح نے کہا کہ نوح تم کو ہم پتھر برسا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر تمہاری طاقت ہے اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ ایک قوم کو جو ہے تباہ کر دے، اس قوم کو غرق و برباد کر دے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، وہی اتار دیے، نوح آپ بد دعا کریے، اس لیے کہ یہ قوم جو ہے اب ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ حضرت نوح نے بد دعا کر دی، اس ساری قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایسی سیلاب اللہ نے بھیجا، قیامت تک ایسی سیلاب اب تک دنیا نے نہیں دیکھا، ایسی خطرناک سیلاب آج تک دنیا میں کبھی بھی ایسے سیلاب نہیں آیا جو قوم نوح پر اللہ کے عذاب نے اللہ نے جو بھیجا تھا، جو خطرناک سیلاب کی صورت میں عذاب کو تباہ کر دیا گیا قوموں کو۔ انہوں نے دنیاوی زندگی کو سمجھا یہی پوری زندگی ہے، تباہ کر دیا، اپنی مرضی پہ گزارے، نبیوں کو نہیں مانا، نبیوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح اتنی تعداد میں تھی سب کو برباد کر دیا۔ اسی طرح پیغمبروں کا سلسلہ ہے، کئی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، کیسی کیسی طاقت و فخر آئے، اور فرعون نے جو ایسا حکومت رکھتا تھا، ایسی طاقت و قوت تھی، جس نے 7 لاکھ کا فوج رکھا کرتا تھا، اس فرعون کی طاقت ایسی تھی، وہ جو ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے، اللہ کا نظام ہے کہ انسان دنیا پہ برائی کرتے جاتا ہے، دنیا میں بے حیائی کرتے جاتا ہے، دنیا میں باپ کو ستاتا ہے، ماں کو ستاتا ہے،
भाई को सताता है, पड़ोसी को तड़पाता है, बस्ती वालों को तड़पाता है, घर वालों को तड़पाता है, कभी किसी पे जुल्म सितम करता है, अल्लाह की पकड़ फौरन नहीं आती, अल्लाह की पकड़ जो है फौरन नहीं करते। जब अल्लाह की पकड़ आती है ऐसी सख्त जबरदस्त आती है। उस फिरौन जालिम ने जुल्म किया, खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने कहा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, कि मूसा फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी मचा रखी है, खुदाई का दावा कर बैठा है। उसे क्या पता अल्लाह की ताकत क्या है, उसे क्या मालूम अल्लाह की कुदरत क्या है। वो अल्लाह जिसने आसमानों को बेगैर सतून के खड़ा किया है, वो अल्लाह जिसने जमीन को पानी में बिछाया है, वो अल्लाह जिसने शजर और हजर को बनाया है, वो अल्लाह जिसने पहाड़ को बनाया है, वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो अल्लाह जिसने लाखों अरब खरब सितारों को बनाया है, वो अल्लाह जिसने सूरज को पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने चांद को पैदा किया है। फिरौन को पता नहीं है, जाओ मूसा फिरौन को डराओ कि फिरौन तू डर जा, एक खुदाई का दावा करना तू छोड़ दे, तू खुदा हो नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके भाई हजरत हारून दोनों भाई आते हैं, फिरौन को कहते हैं फिरौन तूने जो खुदाई का दावा किया है ये गलत है, तू इससे तौबा कर ले, फिरौन तू बाज आ जा, अल्लाह से डर जा। ओ अल्लाह तो वो है जो पूरे आलम का रब है, तू पूरे आलम का रब नहीं है, तू खुदा हो नहीं सकता। उसको समझाया फिरौन को। फिरौन ने कहा कि मूसा तू तो मेरे घर में पला है, मैंने तुझे पाल कर बड़ा किया है, फिरौन तू क्या कर रहा है? ए मूसा तू मेरे बारे में कह रहा है, तू मुझसे खा पी कर बढ़ा, आज मेरे सामने मेरे मुकाबिल तो आया है। कहा कि मूसा सुधर जा, मूसा समझ जा के इतनी बातें मत कर, तेरे पास क्या दलील है? तो अगर तू ज्यादा बात क्या करेगा मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। हजरत मूसा वक्त के पैगंबर थे, उन्होंने कहा क्या अगर मैं तेरे पास खुली हुई निशानी लेकर आ जाऊं, कोई वाज़े मौजज़ा लेकर आ जाऊं, क्या तू फिर भी मुझे कैद खाने में डाल देगा? उसने कहा कि हाँ तू खुली हुई निशानी तू क्या लाएगा, तू तो मूसा तू हमारे घर में पाला था, उसे क्या पता था वक्त का पैगंबर है, वक्त का जलील कद्र नबी है, वक्त का जलील कद्र पैगंबर है। फिरौन को क्या मालूम था? फिरौन को इल्म नहीं था। फिरौन ने कहा कि दिखाना है दिखा दे। आज भी वक्त के हुकूमतदारों ने जिसकी जो ताकत होती है जेल खाने में डाल दिए, बेकसूरों को कैद खाने में डाल दिए। उस फिरौन जालिम ने यही धमकी दिया। फिर हजरत मूसा ने और जो है करामात मौजज़ा दिखाया कि अपनी लाठी को जमीन पे डाला तो अल्लाह ने उसको सांप बना दिया और एक खतरनाक सांप की सूरत अख्तियार किया, काफी बड़ा सांप बन गया। फिरौन घबराया और डर गया, उस वक्त जो है खामोश रहा, घबरा गया लेकिन कबूल नहीं किया इस्लाम को। हजरत मूसा के खिलाफ फिर मीटिंग बुलाई, फिरौन ने लोगों को बुलाया, लोग जमा हो गए, हामान भी जमा हुआ, कारून भी जमा हुआ, फिरौन जमा हुआ, सारे मीटिंग में बैठ गए। फिर कहा कि मूसा के खिलाफ कोई साजिश करो। उन्होंने कहा कि हम जादूगरों को जमा करते हैं। मूसा की जादू है, जादूगरों को जमा किया गया, सारे जादूगर जमा हो गए। हजरत मूसा आ गए मैदान के अंदर और जो उन जादूगरों ने सबसे पहले सांप डाला, सारे सांप जो है पूरे मैदान में खेलने लगे। हजरत मूसा ने उस लाठी को फेंका तो लाठी हजारों सांपों को निगलना शुरू किया। जादूगरों ये मंजर देखकर जादूगरों को यकीन हो गया एक कोई जो है मूसा जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। उन जादूगरों ने कह दिया कि हम जो है क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम जो है मूसा और हारून के रब पे ईमान लाते हैं। सारे जादूगरों ने 70,000 जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिरौन ने कहा था जादूगरों को अगर तुम मैदान पे जीत गए मैं तुमको इनामात से नवाजूंगा। अब जादूगर जो है खुद ईमान कबूल कर लिए। फिरौन ने कहा कि तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा, तुम्हारे एक पैर को काटूंगा, एक हाथ को काटूंगा और फिर जो कांटा ठोक दूंगा, सख्त तरीन तुमको सजा दूंगा, ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा, इससे तौबा कर लो। तुम भी मूसा के चक्कर में आ गए। जादूगरों ने कहा कि ए फिरौन फक्ज़ी मां, ए फिरौन तू जो चाहता है कर ले, तेरी मर्जी है, तेरी ताकत है, तुझ पर तेरे पास कुव्वत है, तेरे पास कुदरत है। फिरौन सुन ले, तू सब कुछ कर सकता है, जान तो ले सकता है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हम तो मूसा हारून के रब पे ईमान लाए हैं, हर ये हम इससे इनकार नहीं कर सकते। जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। मुसलमानों आज भी ईमान बनाओ, जान चली जाए इसकी परवाह ना करो। ये दुनिया की जिंदगी थोड़ी सी दिन की जिंदगी है, ईमान बड़ा है, जान बड़ा नहीं है। मुसलमानों का याद रखो, ये जिस्म कोई बड़ा चीज नहीं है, जान ईमान बड़ा चीज है। जान जाए कि जान किसी दुनिया पे कोई इंसान
जीने के लिए नहीं आया, दुनिया में कोई इंसान रहने के लिए नहीं आया, सबको दुनिया से जाना है, हर एक मुसाफिर है, वक्त आ जाए तो जान दे देना, लेकिन अभी ईमान को बचाना, अपने ईमान को साबित करने, ईमान पर रखना। इसलिए दोस्तों उन जादूगरों ने इनकार कर दिया और फिरौन जो है अब क्या उनके साथ मामला क्या कुरान में नहीं मिलता, क्या उन जादूगरों को फिरौन ने सजा दिया या ना दिया, उसकी तारीख कुरान के अंदर वाक़यात नहीं मिलते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिरौन को उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी हिदायत का सामान किया कि फिरौन को फिर भी कहा कि फिरौन को समझाओ। उसने ये प्लानिंग किया कि हजरत मूसा को कत्ल कर दूंगा। अब उसकी हद आ गई, कहा कि अब मुझे छोड़ दो, फज़रूनी, मुझे छोड़ दो तुम लोग, कि अक़्तुल मूसा, के मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। अब उसने ये जब गंदी साजिश की तो अल्लाह तबारक व तआला, अब देखिए फिरौन जो है हद से ज्यादा तजावुज़ किया। फिरौन ने कहा कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। अगर मूसा की ताकत है तो अल्लाह से दुआ करे, कौन अल्लाह उसको बचाता है मैं देखता हूं, मैं तो मूसा को कत्ल कर दूंगा। अब ये धमकी वाली बात जब फिरौन ने किया, जब कोई इंसान अगड़ जाता है, अल्लाह की रुबूबियत से टकराता है, अल्लाह की कुव्वत से टकराता है, अल्लाह की कुदरत से टकराता है, अल्लाह के मुकाबिल आता है, तो अल्लाह ऐसी ताकत वाले हैं, फिर उसको नहीं छोड़ते। फिरौन ने जब ये ताकत का घमंड किया कि मूसा को कत्ल करेंगे, मूसा मांग ले अल्लाह से क्या मांगता है, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब तुम मांगो। अब दिखा देते हैं, फिरौन को चकमा दिखाते हैं। लेकिन जब फिरौन ने मजलिस के अंदर, मीटिंग के अंदर ये बातें कही कि मैं मूसा को कत्ल करूंगा, उस महफिल के अंदर अल्लाह ने एक इंसान को ईमान की दौलत से मालामाल किया था, जो छुप कर रहा था, ईमान को जाहिर नहीं किया था। मसलियत होती है कभी कभी ईमान को छुपाए रखनी भी चाहिए, उन्होंने छुपा रखा था, ईमान को जाहिर नहीं किया था। और उस महफिल के अंदर जब फिरौन ने ये जुमला कहा, उस शख्स खड़ा हुआ और बबान के दोहल ऐलान किया। उस महफिल के अंदर सारे पार्लियामेंट के अंदर सारे लोग मौजूद है। उसने कहा कि ए फिरौन के हुकूमत दानो सुन लो, तुम जो है मूसा को कत्ल करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं वो वक्त का नबी है, वक्त का पैगंबर है, मूसा कोई मामूली आदमी नहीं है। याद रखो वो अल्लाह ऐसी ताकत वाली है कि तुम्हें तबाह कर देगा अगर मूसा के मुकाबिल आए। याद रखो इससे पहले कौम नूह को जो है पानियों में गर्क किया है, वो अल्लाह ऐसी ताकत वाले है। कौम समूद को तबाह किया है, वो अल्लाह ऐसी ताकत वाले है। कौम आद को तबाह किया है, वो अल्लाह ऐसी ताकत वाले है। कौम लूत को तबाह किया है, वो अल्लाह ऐसी ताकत वाले है। यूसुफ के भाइयों के साथ क्या मामला क्या तुम सब जानते हो। अल्लाह की कुदरत अजीब है, तुम भी तबाह हो जाओगे। याद रख फिरौन तू भी तबाह हो जाएगा। डर जा, मूसा के मुकाबिल मत आ, और खौफ का मूसा के खिलाफ मत आ, उनके कत्ल करने के दर पे मत आ, तबाह हो जाएगा। याद रख अगर मैं मर भी गया, याद रख फिरौन सुन ले, तेरी तबाही तू उस वक्त सोचेगा, उस वक्त मुझे याद करेगा, और ये इरादा मत करेगा इससे जो है रुक जाओ। फिरौन को बार बार उन्होंने समझाया और धमकियां दे दी, लेकिन फिरौन मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर अल्लाह ताला देखे फिरौन को हर तरह से समझाया गया, खुदाई का दावा किया था, पहले ही तो अल्लाह की पकड़ आ जाती, लेकिन अल्लाह ने पकड़ा नहीं। अल्लाह ऐसे रहीम है, दिल छोड़ते हैं, कभी बंदा सुधर जाए तौबा कर ले, मौका छोड़ते हैं। लेकिन फिरौन को बार बार समझाया गया, फिरौन नहीं माना। आखिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा निकले मिस्र से। फिरौन जालिम ने हजरत मूसा कि कौमों का पीछा किया। अल्लाह हुक्म था कि मिस्र छोड़कर अब उनके शाम चले जाएं। हजरत मूसा निकल गए और फिरौन जालिम ने उनके पीछे निकला और लश्कर लेकर निकला कि हजरत मूसा को, उनके मानने वालों को खत्म कर दे। इस जो है कत्ल के इरादे से फिरौन निकला था। अल्लाह ताला दरिया कुलजुम, बहरे कुलजुम तक लेकर पहुंच गए और हजरत मूसा के लिए बहरे कुलजुम में अल्लाह ने रास्ता बनाया। समंदर को चाक कर दिया गया, ऐसी चाक किया गया क़यामत तक अब दुनिया ऐसा रास्ता कभी नहीं देखेगी कि इसको समंदर के बीच से रास्ता, वो सिर्फ हजरत मूसा की जात थी जिनके लिए रास्ता बनाया गया था। हजरत मूसा ने 6 लाख का लश्कर अंदर दाखिल करके हजरत मूसा समंदर पार हो गए और फिरौन डर रहा था कि समंदर के अंदर देख रहा है दोनों तरफ पानी खड़े हैं,
کیا پتا کہ پانی کے جو ہے مل نہ جائے اور ساری قوم تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ فرعون گھوڑے پہ سوار تھا، ایک مادہ نر گھوڑے پہ سوار تھا، نر کو مادے کی گھوڑے کی ضرورت تھی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، ایک مادہ گھوڑے کو بھیجا، گھوڑی کو بھیجا، اور فرعون نے اسے دیکھ کر اس کا گھوڑا چھلانگ لگایا، فرعون کود گیا، سارے لشکر دریا کے اندر کود گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دریا کے پانی مل جاؤ، فرعون ڈوب رہا تھا دوستو۔ ایسا حکم، ایسی حکومت تھی۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے کے اندر فرعون کی تاریخ موجود ہے، وہ چیزیں موجود ہیں جو سونے کے تخت پہ سویا کرتا تھا، سونے کے چیئر میں بیٹھا کرتا تھا، جو عالیشان محلات تھے اور جیسے جنت نمایاں محلات بنایا تھا۔ فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا، کہا تھا اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لو، توبہ کر رہا تھا، اللہ پہ ایمان لا رہا تھا۔ اللہ نے کہا فرعون تو نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، یہ تو قبر کی زندگی آ گئی، برزخ کا عالم، اب موت کا وقت آیا، اب تیرا توبہ قبول نہیں، تو نے زندگی کو تباہ کر دیا۔ بارہ موسیٰ کے ذریعہ میں نے تجھے سمجھایا، فرعون تو نے سمجھا نہیں، آج تیری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ فرعون بستا رہا تھا، میری حکومت کوئی کام کی نہ آئی، میری سلطنت بیکار ہو گئی، میری طاقت بیکار ہو گئی۔ آخر وقت میں رو رہا تھا، فرعون تڑپ رہا تھا کہ میری کیا حالت ہے، میری قوم بھی تباہ ہو گئی، میں بھی تباہ ہو گیا۔ کاش میں بھی موسیٰ کو مان لیتا، کاش میں ہارون کو مان لیتا، آج کامیاب ہوتا۔ ساری سلطنتیں آج یہاں تک کہ اللہ نے کہا ان لفی ذالک العبرۃ لمن یخشی، کہ اللہ نے فرعون کے اس جسم کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ قرآن سے واضح ہوتا ہے، لیکن اور مٹی میں لوٹانے کا حکم قرآن کہتا ہے، لیکن فرعون کہتا ہے اللہ نے کہا اس کو مٹی میں نہیں لوٹائیں گے۔ اس فرعون کے لوگ اللہ نے، اس سے پہلے میں نے کہا اللہ نے کسی کو مستثنا رکھتے ہیں، اس فرعون ظالم کو الگ رکھا گیا، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔